فرمایا تھا اگر میں چاہوں تو یہ احد پہاڑ میرے لیے سونے کا بنا دیا جائے، لیکن آپ نے اپنے لیے فقر کو ہی پسند کیا. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بہترین عظیم قائد ہیں، داعی اعظم ہیں، انسانی نفسیات کو بخوبی سمجھتے ہیں اور دنیا کے معاملات کو نہایت حکمت کے ساتھ ڈیل کر کے آپ نے بہت جلد اپنا پیغام دور دور تک پھیلایا. فتح مکہ کے بعد تو اسلام زیادہ تیزی سے پھیلا، اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شروع سے ہی اس کی کوششیں کر رہے تھے. آپ کی کوششوں سے کئی لوگ انڈیویجولی اسلام مکہ میں آ کے قبول کر چکے تھے، اور ایک ایک انسان آپ کی نظر میں قیمتی تھا. آپ نے سب سے زیادہ ہیومن ریسورس کو ویلیو کیا، انسانوں کی قدر کی، اور جانا کہ یہ سب سے بڑی دولت ہے. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ایک شخص کے ساتھ جو آپ نے محنت کی اور 1-to-1 کی بیسس پہ بھی جو دعوت و تبلیغ ہوئی وہ رائیگاں نہیں گئی. اس کا اثر ہم دیکھتے ہیں قبیلہ دوس تک گیا. صرف ایک آئے تھے ان میں سے طفیل دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور وہ فرماتے تھے میں خود بھی شاعر تھا اور میں مکہ آیا تو مجھے لوگوں نے بہت سمجھایا کہ دیکھو خیال کرنا یہ ابتدائی دور کی بات ہے، یہاں پہ تو ایک ایسا شخص ہے جو جادو جیسا کلام بولتا ہے، اس کی بات نہ سننا، وہ اس کا جادو دل پہ اثر کر جاتا ہے، اور گھر گھر میں جھگڑے پڑ گئے ہیں. تو کہتے میں اتنا ڈر گیا قریش کی باتیں سن سن کے، اور انہوں نے کہا یہ تو آباء و اجداد کو برا بھلا کہتا ہے، خیال رکھنا، سنبھل کے رہنا. تو کہتے ہیں میں نے ڈر کے مارے کانوں میں روئی ڈال دی کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات نہ سنوں، کہیں میرے دل پہ نہ اثر ہو جائے. اور کہتے ہیں آخر میں ایک دن خانہ کعبہ کے پاس تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کلام پڑھ رہے تھے. میں نے سوچا کہ میں اچھا بھلا سمجھدار آدمی ہوں اور پھر شاعر بھی ہوں، اگر واقعی ان کا کلام شعر ہے تو مجھے سننا چاہیے، میں ایک دم سمجھ جاؤں گا کہ یہ شعر ہے یا جادو ہے. تو کہتے تھے میں جب کانوں سے روئی نکالی اور آپ سے جب آیات سنی تو میرے دل پہ اثر ہوا، اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے کہا کہ مجھے مزید کچھ بتائیے. اور پھر میں آپ کے پیچھے پیچھے ہو لیا، اور جب آپ اپنے مکان تک گئے میں نے جب کچھ اور اسلام کے بارے میں جانا تو پھر میں نے اسلام قبول کر لیا تھا. اور جب میں اپنے گھر واپس آیا اور پھر میں نے اپنی بیوی سے بات چیت کی اور باپ سے بات چیت کی، اور آہستہ آہستہ غالباً 95 سال کی بات ہے جب انہوں نے اسلام قبول کیا، اور غزوہ خیبر کے وقت اپنے قبیلے کے 80 لوگوں کو اپنے ہمراہ لائے تھے جو اسلام قبول کر چکے تھے، صرف ان ایک شخص کی وجہ سے پورا قبیلہ مسلمان ہو گیا. اور اسی قبیلے میں سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جو سب سے بڑے محدث بنے. 5000 سے زائد روایات جو ہیں ہم تک ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے پہنچی. اور اس کا کریڈٹ کس کو جاتا ہے؟ ایک شخص جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ دی. انسان آپ کی نگاہ میں قیمتی تھے، پوری توجہ دیتے، چاہے غیر آتا اس کی بات بھی تحمل سے سنتے. آپ نے کبھی نہیں سوچا کہ کوئی دور سے آیا اور کھڑا کھڑا کچھ سوالات پوچھ رہا ہے تو پھر کیا فائدہ؟ نہیں، آپ نے اس کو پوری اٹینشن دی اور اس کا فائدہ پورے قبیلے تک جا پہنچا. اور خاص طور پہ ہجرت کا جو 9واں سال ہے، 9th ایئر، اس کو تو عام الوفود کہا جاتا ہے، یعنی وہ سال جس میں کثرت سے وفد آئے، ڈیلیگیشنز آتے تھے. اب اسلام کا پیغام دور دور تک پہنچ رہا تھا. جہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تھے لوگوں کی تعلیم کا خاص طور پہ خیال رکھتے تھے. جیسے فتح مکہ کے موقع پہ آپ نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑا تھا کہ آپ لوگوں کو دین کی تعلیمات دیں، اور اس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ دور دور تک پیغام پہنچ رہا تھا. کچھ تو لوگ اللہ کے دین کی محبت میں پیغام پہنچا رہے تھے اور کچھ مخالفانہ پروپیگنڈا کا بہت پازیٹیو اثر ہوا. وہ لوگ جو آپ کے خلاف جا جا کے اپنے قبائل اور لوگوں میں باتیں کرتے، انہی میں سے کچھ لوگ کہتے کہ آخر کیا ایسی بات ہے، جائیں ذرا دیکھیں، تصدیق کریں. اور جب وہ اس نیگیٹو پروپیگنڈا کو سن کے آتے، اسلام قبول کر لیتے تھے. لہٰذا اب وفد پہ وفد آ رہے تھے، اب ہر طرف امن تھا. اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے انتہائی مشکل حالات کے بعد آخرکار اب وہ حال کر دیا کہ مسلمان جہاں چاہتے جاتے اور دین کا پیغام لوگوں کو دیتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود مدینہ منورہ میں ہی مقیم رہے اور لوگ آپ کے پاس آ کے تعلیمات لیتے اور اکثریت اسلام قبول کر کے لوٹتی. تو ان میں سے چند وفود کے بارے میں آپ کو بتانا چاہوں گی. اگرچہ آئے تو بہت لوگ تھے، لیکن صرف ہمارا مقصد
ان وفود کو دیکھنے کا خاص طور پہ یہ ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے ساتھ کیسے ڈیل کرتے تھے. ہر وفد کا کلچرل بیک گراؤنڈ، ان کی سائیکالوجی اور ان کے حالات کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیل کیا. سب کو ایک لاٹھی سے نہیں ہانکتے تھے. اور یہ بات بہت اہم ہے، خاص طور پہ جو لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ کا پیغام دنیا تک پہنچے، انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت تبلیغ کو دیکھنا ہوگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیلنگز کو دیکھنا ہوگا، لوگوں کے ساتھ معاملات کیسے تھے. ایک وفد آیا جس کا نام سودا تھا، سواد سے. یہ لوگ آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے باقی باتیں کر کے کہنے لگے کہ ہمارے علاقے میں صرف ایک کنواں ہے پانی کا، اور سردی میں تو اس میں کافی پانی ہوتا ہے لیکن گرمی میں وہ خشک ہو جاتا ہے. اور دوسری بات کہی تھی کہ ہمارا قبیلہ ابھی اسلام لایا ہے، وہاں تعلیم کی بہت ضرورت ہے، تو ایک تو ہماری تعلیم کو بندوبست کیجیے اور دوسرا ہمارے کنویں کے پانی کے لیے دعا فرمائیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو 7 کنکریاں ہاتھ میں لے کے دیں اور فرمایا جب تم جاؤ تو اپنے کنویں میں اللہ کا نام پڑھ کے ایک ایک کنکری اپنے کنویں میں ڈالتے جانا. ان میں سے ایک شخص بیان کرتے تھے کہ پھر اس کنویں میں اتنا پانی بڑھ گیا کہ پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ کبھی یہ خشک بھی ہوا کرتا تھا. اور بنو ثقیف میں سے سب سے پہلا شخص، بنو ثقیف آپ کو یاد ہے کون ہے؟ یہ طائف والے میں سے ایک تھا قبیلہ. آج وہی طائف والوں میں سے لوگ اسلام قبول کرنے آ رہے ہیں جنہوں نے آپ کے خلاف اتنے برے طریقے اپنائے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا سخت ترین دن تھا. ان میں اب جو شخص اسلامی تعلیمات لینے کے لیے آپ کی خدمت میں آیا وہ عروہ بن مسعود ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، قوم کے سردار تھے، اور یہ وہی تھے جو صلح حدیبیہ کے دوران کفار مکہ کے وکیل بن کے آپ کے پاس جاتے تھے. اور صحابہ کرام کا طرز عمل دیکھا تھا کہ آپ جو وضو کا پانی کے لیے بھی چھپٹ پڑتے ہیں، تو آ کے واپس کہا تھا کہ میں نے بادشاہوں کو بھی دیکھا ہے لیکن ایسی تعظیم اور محبت کسی کے ساتھیوں میں نہیں دیکھی جتنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کے دل میں آپ کے ہے. ان کا دل نرم ہو چکا تھا، اب وہ وقت بھی آ گیا، انہوں نے اسلام قبول کر لیا. اور انہوں نے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میری 10 بیویاں ہیں. آپ نے فرمایا 4 کو رکھو اور باقیوں کو طلاق دے دو، کیونکہ اسلام کے قانون کے مطابق ایک وقت میں ایک شخص 4 بیویاں رکھ سکتا ہے. اس نے جب اسلام قبول کر لیا تو آپ نے اس کو کہا کہ تم اپنی قوم میں واپس مت جاؤ، وہ تمہیں قتل کر دے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیاں بھی صحیح ہوتی تھیں. وہ کہنے لگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میری قوم اس طرح مجھ سے محبت کرتی ہے جیسے کہ عاشق کو اپنے معشوق سے محبت ہوتی ہے. یعنی کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ، میری قوم اتنی محبت کرتی ہے، مجھے قتل کر دے گی. اور کہنے لگا میرا جی چاہتا ہے میں واپس جاؤں اور اپنی قوم میں تبلیغ کروں. جب وہ واپس آئے، تبلیغ کی ابتدا کر چکے تھے، قوم کو یہ بات سخت ناگوار تھی. ایک دن اپنے بالا خانہ میں نماز پڑھ رہے تھے، کسی نے ایسا تیر چلایا کہ وہ شہید ہو گئے. اگرچہ وہ شہید ہو گئے لیکن وہ جو پیغام قوم کی کانوں تک پہنچا تھا ان کے دلوں پہ اثر ہوا. تھوڑے ہی عرصے بعد انہوں نے ایک وفد اپنا منتخب کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا کہ اسلام کے بارے میں پوری واقفیت حاصل کر کے آئیں. یہ وفد 9 ہجری میں آپ کے پاس آیا اور آپ نے ان کو تعلیم سے نوازا. یہ سب وہ سردار تھے جن کے اشارے پہ اوباش لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ پتھر برسائے تھے اور لہو لہان کیا تھا، تحقیر کی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بربادی کی بدعا نہیں کی تھی. اب وہی لوگ ایمان لانے والے ہیں. مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یہ اہل ثقیف میری قوم کے لوگ ہیں، کیا میں انہیں اپنے پاس اتار لوں اور ان کی خاطر مدارت کروں؟ حالانکہ ابھی وہ لوگ اس وقت مشرک ہیں، لیکن مہمانداری کر کے بھی یہ لوگ ان کے دل جیتتے تھے. آپ نے فرمایا تھا کہ میں تمہیں منع نہیں کرتا اپنی قوم کی عزت سے، لیکن ان کو ایسی جگہ اتارو جہاں قرآن پاک کی آواز ان کے کانوں میں پڑتی رہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر غیر مسلموں کو قرآن پاک سنایا کرتے تھے. یہ اللہ کا کلام ہے جو دلوں پہ اثر کرتا ہے، اس لیے آپ چاہتے تھے کہ ان کے کانوں میں قرآن کی آواز آتی رہے. لہٰذا ان کے خیمے مسجد کے صحن میں لگائے گئے کہ یہ قرآن پاک بھی سنیں، لوگوں کو نماز پڑھتے ہوئے بھی دیکھیں، اور اس طرح سے ان کے دلوں پہ اسلام کی صداقت کا اثر پڑے. ایسا ہی ہوا اور پھر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کر لی.
پھر انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں کم از کم نماز چھوڑ دینے کی اجازت دی جائے، یعنی ہم نماز نہیں پڑھیں گے، مسلمان تو ہیں. آپ نے فرمایا تھا کہ جس دین میں نماز نہیں ہے اس میں کوئی خوبی نہیں. یہ نہیں کہا کہ نہیں اور یہ تو فرض ہے اور یہ ہوگا اور وہ ہوگا. کتنا انڈائریکٹ اور پیار بھرا طریقہ ہے کہ جس دین میں نماز نہیں اس میں کوئی خوبی نہیں. پھر انہوں نے کہا اچھا ہمیں جہاد پہ نہ بلایا جائے اور نہ ہی ہم سے زکوٰۃ لی جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرط قبول کر لی. صحابہ کرام حیران ہو گئے کہ یہ کیا ہوا. بنیادی اسلام کے جو ارکان ہیں ان میں سے ایک زکوٰۃ ہے اور یہ اس سے انکار کر رہے ہیں اور جہاد سے انکار کر رہے ہیں. لیکن یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت تبلیغ تھی. آپ نے ان کو کیا فرمایا تھا کہ اسلام کے اثر سے خود ہی یہ باقی دونوں کام کرنے لگیں گے. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی تھوڑا سا اسلام کی طرف آتا ہے تو اس پہ امپوز نہیں کرنا چاہیے کہ پورا کا پورا شدت سے وہ شروع کرنے لگے. بہت سے لوگ اس لیے بھی اسلام سے بھاگ جاتے ہیں، ڈر کے مارے آتے نہیں کہ یہ لوگ شدت کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ جہاں کے لوگوں کے دلوں میں ابھی بہت ہچکچاہٹ ہے، ابھی ان کے اندر اتنی گنجائش نہیں ہے، تو آپ نے ان پہ بہت فورسفلی بات کو امپوز نہیں کیا. ان کی سائیکالوجی جانتے ہوئے کہا ٹھیک ہے، اور کیا کہا آہستہ آہستہ خود ہی ان کے دل مائل ہو جائیں. اور ہوئے انہوں نے باقی دونوں کام کیے. انہی میں سے تو محمد بن قاسم تھے، انہی کے اولاد فاتح سندھ، موجودہ پاکستان میں اسلام کی کرنیں لانے والے ابتدا میں محمد بن قاسم تھے، جنہوں نے سندھ کے ساحل سے بہت بڑے بت گرائے تھے اور ہندوؤں کو شکست دی تھی، اور ہوتے ہوتے ملتان تک جا پہنچے تھے. اور ملتان کا شہر بھی اس زمانے میں قلعہ نما دیوار کے ساتھ اس کی حفاظت کی جاتی تھی، کیونکہ وہاں ان کا ایک بہت بڑا مندر تھا اور اس کا جو اتنا بڑا ایک بت تھا اس کے نیچے کئی من سونا دفن تھا. انہوں نے جان لڑا دی تھی کہ کسی طرح یہ نہ فتح ہوا، اور جب وہ بت توڑے گئے تو نیچے سے بے شمار سونا نکلا. یہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتیں ہیں، آپ کی مہربانیاں تھیں کہ اتنے بدترین دشمن تھے طائف والے، اور جب وہ آتے ہیں تو آپ ان کی بھی خاطر مدارت سے نہیں روک رہے، اور پھر ان کے لیے بدعا بھی نہیں کی تھی، اور ان کی اولاد نے پھر بہت بڑے کارنامے دکھائے. ابھی بھی ان کے اب سرداروں میں کچھ سختی کا ایلیمنٹ تھا، کیونکہ یہ لوگ بہت عرصے سے اپنی برائیوں پہ جم چکے تھے، ان کے لیے ایک دم سب کچھ چھوڑنا بہت مشکل تھا. اسی لیے ان میں سے جو ایک جوان سردار تھا عبد الیر، اس نے مختلف اوقات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف مسائل پہ بات کی اور کہنے لگا اللہ کے رسول آپ زنا کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ ہمارے لوگ اکثر وطن سے بہت دور رہتے ہیں اور اس وجہ سے زنا کے بغیر کوئی چارہ ہی نہیں ہے. تو آپ نے کیا فرمایا تھا؟ وہ تو حرام ہے. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے لا تقربوا الزنا انہ کان فاحشۃ وساء سبیلا. سورہ بنی اسرائیل کی آیت پڑھی، اس پہ کہنے لگا کہ سود کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ یہ تو بالکل ہمارا اپنا مال ہے، یعنی ہم اپنا مال دیتے ہیں اور پھر اس میں اضافہ لیتے ہیں، یہ تو صحیح ہے، جائز ہے. اپنے آپ کو ساتھ ہی جسٹیفائی کر رہا ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اتنا کہا کہ اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا، کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سود میں سے جو لینا باقی رہ گیا وہ چھوڑ دو. پھر وہ کہنے لگا آپ شراب کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ یعنی یہ سب کاموں پہ وہ اتنے عادی ہو چکے تھے کہ اب ان کا جی چاہتا تھا کہیں سے کوئی ریلیکسیشن مل جائے، اور کہنے لگا یہ تو ہمارے ملک کا عرق ہے، یعنی جیسے کسی بھی ملک میں شربت یا عرق پیا جاتا ہے، ہمارے ہاں تو یہ اس طرح رائج ہے اور اس کے بغیر تو ہم رہ ہی نہیں سکتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون. کہ اے ایمان والو شراب اور جوا اور تیر پانچ سے یہ سب شیطان کے کام ہیں، ان سے بچو تاکہ تم فلاح پا جاؤ. کہنے لگا ہم آپ کی یہ ساری باتیں تو مان لیں گے، لیکن ایک بات ہے وہ یہ کہ ہماری ایک دیوی ہے جس کی ہم عبادت کرتے ہیں، پوجا کرتے ہیں، اور اگر اس کو خبر ہو گئی کہ آپ اس کو گرانا چاہتے ہیں تو وہ ہمیں برباد کر دے گی. کیونکہ انہیں پتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتوں کو پھر ختم کروا دیتے تھے جہاں اسلام کی روشنی پھیل جاتی تھی. جاننے کہ وہ تو ہماری ربا ہے، رب سے ربا مونس. کہنے لگے ہم تو برباد ہو جائیں گے، یعنی آپ اس کو چھوڑ دیں. ابھی ان کے دل میں ایک ہیبت تھی نا بت کی، نقصان نہ پہنچے.
اس پہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ افسوس ابن اب، تم ابھی تک اتنا نہیں سمجھے، وہ تو صرف پتھر ہے. وہ کہنے لگا کہ عمر ہم تم سے بات کرنے نہیں آئے. اور پھر کہنے لگا اللہ کے رسول اگر گرانا ہے تو اس کی ذمہ داری آپ ہی لے لیں، ہم تو اسے نہیں گرا سکتے. کمزوری تھی نا ابھی بھی ایمان میں، عقیدے میں تو ابھی ضعف تھا، نئے نئے مسلمان ہوئے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پہ زیادہ تکلیف نہیں ڈالی. تو آپ نے کہا ٹھیک ہے، یعنی ہم خود کسی کو بھیج دیں گے. پھر کہنے لگا کہ ہمارے جانے کے بعد اسے بھیجیے گا، ہمارے ساتھ نہ جائے، یہ نہ ہو کہ یعنی اس کی وجہ سے کوئی ہم پہ بدوا یا کوئی اثرات آ جائے. خیر یہ جتنے لوگ تھے مسلمان ہو گئے، کچھ شرائط کے ساتھ ہوئے اور واپس چلے گئے. اور پھر کہنے لگے ہمارے لیے ایک امام مقرر کر دیجئے جو یعنی ہمیں نماز وغیرہ پڑھائے. ان میں سے ایک بہت چھوٹے صحابی تھے، عمر میں سب سے چھوٹے تھے، وہ اپنے قبیلے والوں سے، ان کا نام عثمان بن ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا. اور ان کا طریقہ تھا کہ آنے جانے والوں سے قرآن پاک سیکھتے رہتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قرآن پاک سنا تو اسے سب سے زیادہ آتا تھا. تو اس سے یہ بھی پتا چلا کہ عمر میں خواہ انسان چھوٹا ہو لیکن اگر قرآن زیادہ جانتا ہو اوروں کی نسبت تو وہ امام بن سکتا ہے. خیر یہ لوگ راستے میں کہنے لگے اب ہم نے تو اسلام قبول کر لیا لیکن قوم کو کیسے بتائیں گے، ان کی قوم بہت سخت تھی. کہنے لگے اچھا ایسے کرتے ہیں کہ شروع میں ہم یہ نہیں بتائیں گے کہ ہم مسلمان ہو کے آ گئے ہیں، یعنی حکمت سے چلیں گے. لہٰذا جب واپس آئے قوم کے لوگوں نے پوچھا کہ کیا معاملہ ہوا. کہنے لگے ہمارا معاملہ تو بڑے ہی ایک سخت انسان سے پڑا اور وہ ہمیں انہونی باتوں کا حکم دیتے ہیں. مثلاً کہتے ہیں لات اور عزا کو توڑ دو اور تمام سودی روپیہ چھوڑ دو، شراب اور زنا کو حرام قرار دیا. قوم نے قسم کھا کے کہا کہ ہم تو ان باتوں کو کبھی نہیں مانیں گے. تو وفد نے کہا اچھا پھر ٹھیک ہے، تیاری کرو، اپنے ہتھیار درست کرو، جنگ کی تیاری کرو، قلعوں کی مرمت کرو. یعنی اگر ان کی بات نہیں مانتے ہو تو پھر جنگ کرو، کیونکہ وہ تو سارے عرب پہ آپ چھا چکے ہیں. اس پہ قوم نے پہلے تو کچھ دن پوری تیاری کی جنگ کی، پھر خود ہی کہنے لگے بھلا ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسے لڑ سکتے ہیں، سارا عرب تو ان کی اطاعت کر رہا ہے. اور پھر آخر وفد کو کہنے لگے کہ تم لوگ واپس جاؤ اور جو کچھ وہ کہتے ہیں وہ قبول کر لو، یعنی ہمیں ساری شرائط منظور ہیں. وفد نے کہا اب ہم تمہیں صحیح صحیح بات بتاتے ہیں. ہم نے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تقویٰ میں، وفا میں، رحم میں اور صدق میں سب سے بڑھ کے پایا ہے. ہم سب کو تو اس سفر سے بڑی برکت حاصل ہوئی اور ہم چاہتے ہیں کہ جو ہمیں حاصل ہوئی تمہیں بھی ہو جائے. قوم کہنے لگی پھر تم لوگوں نے ہم سے یہ بات چھپا کے کیوں رکھی اور ہمیں اتنے سخت غم اور تکلیف میں کیوں ڈالا. انہوں نے کہا ہم چاہتے تھے تم لوگوں کے دلوں میں جو شیطانی غرور ہے وہ اللہ تعالیٰ نکال دے، ہم تو مسلمان ہو ہی چکے ہیں. تو یہ سب سن کے پھر وہ لوگ بھی مسلمان ہو گئے. اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند دنوں کے بعد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ کچھ لوگوں کو بھیجا کہ اب وہ لات کو گرا دیں. یہ ان کی ربا تھی نا، اس کو دیوی مانتے تھے. ثقیف کے سب مرد و زن انگشت بدنداں تھے، نہ جانے اب ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے. اب ہوا یہ کہ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو انہی کے قوم کے تھے، سب سے پہلے انہوں نے اس کو توڑنے کے لیے تیر چلایا، لیکن جو زور سے تیر کو چلانے کی کوشش کی تو خود گر پڑے. اس سے ثقیف والے کہنے لگے کہ دیکھو اس کو ہمارے نعوذ باللہ دیوی نے دھتکار دیا، یعنی اس کی وجہ سے یہ خود گر گئے، اس کو نہیں گرا سکتے، اور ربا نے اسے قتل کر دیا، یعنی اتنے زور سے گرے مر جائیں گے. اور خوش ہو کے کہنے لگے تم لوگ جو چاہو کرو، اسے نہیں گرا سکتے. ابھی بھی بت کی تقدیس دل میں باقی تھی. مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناراض ہو گئے اور کہنے لگے کہ اے بنو ثقیف تم لوگ تو بہت ہی نادان لوگ ہو، یہ پتھر کا ٹکڑا یہ بھلا کیا کر سکتا ہے. لوگوں اللہ کی عافیت کو قبول کرو اور اسی کی بندگی کرو. پھر مندر کا دروازہ بند کر کے مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور باقی مسلمانوں نے اس مندر کا ایک ایک پتھر توڑنا شروع کر دیا. ان کے بت کو بھی توڑا اور سب کچھ جب توڑ دیا وہ لوگ حیرت سے دیکھ رہے تھے کہ ابھی ان پہ کوئی مصیبت آئے گی، اور وہ ٹھیک تھے. جب سارا مندر ٹوٹ گیا تو اس پہ کوئی شخص کہنے لگا کہ اس کی بنیادوں کو اگر انہوں نے چھوا تو برباد ہو جائیں گے، یعنی بنیادیں تو بھی باقی ہیں. یہ سن کے ان لوگوں نے بنیاد بھی اس کی اکھیڑ دی. اس طرح پھر ان کے دلوں میں اسلام کی ایک محبت اور جو توحید کی ایک قوت ہوتی ہے وہ دل میں پیوست ہو گئی کہ واقعی اللہ ہی ایک ہے اور وہی ہر چیز پہ قادر ہے، اور یہ کچھ نہیں ہے بت، یہ تو بس پتھر کے ٹکڑے ہیں بے جان. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک وفد آیا جس کا نام تھا
عبد القیس. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم کس قوم سے ہو؟ انہوں نے کہا قوم ربیہ سے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں خوش آمدید کہا. تو آنے والوں کا انٹروڈکشن کرنا یہ مسنون ہے. آپ کہاں سے آئے ہیں، آپ کون ہیں، اور پھر ان کو ویلکم کرنا، وارمتھ. اور یہی چیز تو لوگوں کا دل جیت لیتی تھی، یہی محبت، امپورٹنس، لوگوں کو توجہ دینا، اس پہ ان کے دل خوش ہو جاتے تھے. اب انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان ایک کافروں کا قبیلہ آباد ہے، ہم صرف شہر حرام ہی میں داخل ہو سکتے ہیں اور آپ کو مل سکتے ہیں، یعنی ہمارے لیے ہر وقت آنا جانا اتنا آسان نہیں، اور ہمارے باقی لوگ بھی ہیں قبیلے میں، تو ہمیں اس طرح سمجھا دیجئے کہ ہم بھی عمل کرتے رہے اور ہماری قوم بھی، یعنی ہمیں تھوڑے وقت میں زیادہ تعلیم ایسی دے دیں کہ پھر ہمیں بار بار آنے کی ضرورت نہ پڑے. آپ نے فرمایا میں 4 چیزوں پر عمل کرنے اور 4 چیزوں سے بچنے کا حکم دیتا ہوں. جن کا حکم دیتا ہوں وہ ہیں، ایک اللہ پہ ایمان لانا، شہادت ادا کرنا، نماز، زکوٰۃ، رمضان کے روزے، اور مال غنیمت سے 5واں حصہ نکالنا. پھر 4 چیزیں جن سے بچنے کا حکم ہے. کچھ خاص قسم کے برتن تھے جو یہ لوگ شراب بنانے کے کام لاتے تھے. آپ نے ان برتنوں کا نام لیا جس میں سے ایک کا نام دبا تھا، ایک ختم لاکھی برتن تھا، نقیر یہ لکڑی کا ایک برتن تھا جس میں شراب بناتے تھے، اور اس طرح مختلف برتنوں کا نام لے کے کہا کہ ان سے بچو اور ان باتوں کو یاد رکھو اور پچھلوں کو بھی بتا دو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف یہ کہ شراب کی حرمت بتائی، بلکہ کہا کہ وہ مخصوص برتن جو شراب بنانے کے کام آ رہے ہیں ان سے بھی بچو، تاکہ کوئی لیٹیچیوڈ کوئی نہ لے سکے. پوری طرح ان کو روکنے کے لیے کہا. انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کو معلوم ہے کہ نقیر کیا ہوتی ہے؟ وہ خاص برتن تھا. آپ نے فرمایا میں جانتا ہوں، کھجور کے درخت میں زخم لگا کر عرق نکالتے ہیں اور اس میں کھجوریں ڈالتے ہیں، اس میں پانی ڈالتے ہیں، پھر اس میں جوش پیدا ہو جاتا ہے، یعنی ایک الکوہولک سی وہ ڈرنک بن جاتی ہے اور تب پیا جاتا ہے. اور ممکن ہے تم میں سے کوئی اس کے نشے میں اپنا چچا زاد بھائی کو ہی قتل کر دے. اور وہ قوم حیران ہو گئی، کیونکہ ان کی قوم کے ایک شخص نے اسی طرح کیا تھا کہ یہ والی شراب پی کے اس نے اپنے چچا زاد بھائی کو نشے میں قتل کر دیا تھا. پھر انہوں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم کیسے برتن میں پانی پئیں؟ یعنی یہ لکڑی اور مختلف چیزوں کے برتن تھے جو بناتے تھے، تو اب ہم پانی کس میں پئیں اگر آپ ان برتنوں سے ہمیں روک رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا تھا مشکوں سے، لیدر کے بیگز. کہنے لگے لیکن ہمارے علاقے میں تو چوہے بہت زیادہ ہیں اور وہ تو اس کو کھا جائیں گے اور وہ تو سالم نہیں رہیں گی. آپ نے فرمایا خاص سالم نہ ہی رہیں، یعنی بے شک چوہے کاٹ جائیں تو پھر اور بنا لو، لیکن ان برتنوں کی اجازت نہیں دی. انہی میں ایک شخص عیسائی تھا، وہ کہنے لگا اگر میں اپنا مذہب چھوڑ کے آپ کے مذہب میں داخل ہو جاؤں تو کیا آپ میرے ضامن بنتے؟ یعنی قیامت کے دن میں آگ سے بچ جاؤں گا؟ آپ نے فرمایا ہاں میں ضامن بنتا ہوں، کیونکہ جس مذہب کی میں دعوت دے رہا ہوں یہ اس سے بہتر ہے جس پر تم اب ہو. تو وہ وہیں پہ مسلمان ہو گیا تھا، وہ عیسائی. پھر سمامہ بن اسال رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ نجد کے ایک علاقے کے سردار تھے، اور جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو ان کی کوششوں سے ایک قبیلہ بنو حنیفہ بھی مسلمان ہو گیا. اب افسوس یہ کہ اسی قبیلے کے ساتھ مسلمہ کذاب بھی آ گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب تعلیمات سننے کے باوجود کہنے لگا کہ میں بیعت تو کروں گا اس شرط ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنا جانشین بنا دیں، یعنی کہ آپ کے بعد میں نبی ہوں گا. آپ کے ہاتھ میں کھجور کی ایک چھڑی تھی. آپ نے فرمایا میں تو اس کو اس چھڑی دینے کی شرط پر بھی بیعت نہیں کرتا، یعنی نبوت اور عرب کی حکومت تو بہت بڑی بات، ایک کھجور کی چھڑی بھی اگر یہ کہے تو اس شرط پہ میں اس کی بیعت نہیں لیتا. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خواب سنایا کہ آپ نے خواب میں دیکھا کہ آپ کے ہاتھ میں سونے کے 2 کنگن ہیں اور جو آپ کو بہت ناگوار گزرے تو آپ کو خواب میں کہا گیا کہ آپ پھونک سے ان کو اڑا دیجئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں ہی پھونکا تو وہ دونوں کنگن اڑ گئے تھے. اور آپ نے فرمایا تھا کہ میں خیال کرتا ہوں کہ ان سے مراد مسلمہ اور انسی ہیں. انسی بھی ایک شخص تھا جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کیا تھا، جھوٹی نبوت کا، اور مسلمہ کذاب نے بھی کیا تھا. اور پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں مسلمہ کذاب مارا گیا تھا. اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خط بھی لکھا تھا
اور لکھا تھا من مسلمہ رسول اللہ الی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی ایک نعوذ باللہ اللہ کے رسول مسلمہ کی طرف سے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خط، یعنی خود ہی اپنے آپ کو رسول بھی ڈکلیئر کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری دور میں. اور پھر لکھا تھا کہ واضح ہو کہ نصف زمین ہماری ہے اور نصف قریش کی، مگر قریش انصاف نہیں کرتے، آپ پر سلام ہو، یعنی زمین تو میری ہے، آپ مجھے دے نہیں رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جواب میں لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم من محمد النبی صلی اللہ علیہ وسلم الی مسلمۃ الکذاب اما بعد فإن الارض للہ یورثها من یشاء من عباده والعاقبۃ للمتقین والسلام علی من اتبع الہدی. بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد لکھا کہ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مسلمہ کذاب کے لیے، کذاب اس کا نام پڑ گیا بہت سخت جھوٹا. واضح ہو کہ زمین اللہ کی ہے اور وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہے وارث بنا دے، اور عاقبت تو خدا ترس لوگوں کے لیے ہے، اور سلام ہو اس پر جو سیدھی راہ پہ چلتا ہے. لیکن وہ بد نصیب نہ مانا تھا، اور پھر بعد میں جنگ یمامہ ہوئی تھی جس میں یہ آخرکار مارا گیا. مختلف وفود آتے رہے، انہی میں سے اہل یمن کا ایک وفد آیا، اور یہ قبیلہ عشریہ تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پسند فرمایا تھا. آپ نے فرمایا تھا اہل یمن آئے جن کے دل نہایت نرم اور ضعیف ہیں، ایمان یمنیوں کا ہے اور حکمت یمنیوں کی، مسکنت بکریوں والوں میں، فخر اور غرور اونٹ والوں میں جو مشرق کی طرف رہتے ہیں. اور ادھر وہ لوگ ایک شعر پڑھ پڑھ کے بڑی محبت سے داخل ہو رہے تھے مدینہ منورہ میں کہ کل ہم اپنے دوستوں یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں سے ملیں گے. اتنی محبت ہے کہ ابھی آئے نہیں، ملے نہیں، اور محبت سے یہ کہہ رہے ہیں کہ کل ہم اپنے دوستوں سے ملیں گے. پھر اسی طرح وفد ازد آیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پسندیدگی سے دیکھا، پسند کیا ان لوگوں کو، اور پوچھا تم کون ہو؟ انہوں نے کہا ہم مومن ہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو صدقہ کرو، صدقہ دینا تمہارے لیے بہتر ہے. الید العلیٰ خیر من الید السفلی، امک و اباک و اختک و اخاک و ادناک ادناک. اوپر کا ہاتھ نیچے کے ہاتھ سے بہتر ہے. ماں کو، باپ کو، بہن کو، بھائی کو، پھر قریبی اور پھر دوسرے قریبی کو دو. طارق کہتے ہیں کہ میں نے توحید کا سبق تو مکہ میں سن لیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور اسوہ حسنہ کا مشاہدہ مدینہ منورہ میں کر لیا کے جس طرح انہوں نے ہماری ضیافت کی اور جس طرح انہوں نے ہمیں ویلکم کیا، ہم اجنبی لوگ تھے، اور بات چیت کی، اور پھر جس طرح وعدہ نبھایا اور وعدے سے بڑھ کے قیمت سے بڑھ کے ہمیں دیا، اور پھر جب آئے تو یہ تعلیمات آگے سے دے رہے ہیں، تو پورا اسوہ حسنہ کا نمونہ تھے. اور میرے دل میں ایمان کی محبت جاگ اٹھی، پھر انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا. تو یہی ابھی جو بات ہو رہی تھی نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کردار میں جینوینٹی تھی، اس کی وجہ سے بہت سے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اٹریکٹ ہوتے تھے، اور پھر آپ سے ایسی محبت کرتے تھے کہ اتنی سی آپ کی تکلیف برداشت نہیں ہوتی تھی. مختلف قبائل آتے، اپنے مختلف مصائب بتاتے. کبھی کبھی کچھ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنا مال و دولت بھی لے کے آتے صدقہ کے لیے. انہی میں ایک وفد تھا قبیلہ نجیب کا. 13 لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنی قوم کے مال و مویشی کی زکوٰۃ لے کے آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے واپس لے جاؤ اور اپنے قبیلے کے غرباء پر تقسیم کر دو. انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غرباء کو دینے کے بعد جو بچ گیا وہ ہم آپ کی خدمت میں لے کے آئے ہیں. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بہتر کوئی وفد اب تک نہ آیا. آپ نے فرمایا ہدایت اللہ عز و جل کے ہاتھ میں ہے، اللہ جس کی بہتری چاہتا ہے اس کے سینے کو ایمان کے لیے کھول دیتا ہے. ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے چند باتوں کے متعلق سوالات کیے، آپ نے ان کو جوابات لکھوا کے دیے. پھر قرآن اور سنت سیکھنے میں یہ لوگ بہت ہی راغب تھے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خاص طور پہ ان کی تواضع کے لیے مقرر کیا ہوا تھا. جو مہمان آتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی خاطر مدارت کیا کرتے تھے.
اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آفیشلی اس کام کے لیے مقرر تھے کہ لوگوں کے کھانے پینے کا انتظام کریں. اور وہ فرماتے تھے کہ مہمان میرے حوالے ہو جاتے تھے اور حال یہ ہوتا تھا کہ کبھی کبھی کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، تو پھر میں جا کے قرض لے کے ان کی خاطر مدارت کا بندوبست کیا کرتا تھا. اور فرماتے ہیں ایک مرتبہ یہ حال ہو گیا کہ میں نے قرض لیا اور کسی طرح ادائیگی کی کوئی صورت ہی نہیں تھی، یعنی کہیں سے کوئی مال ہی نہیں تھا کہ ان کو ادا کیا جاتا، کہ آخر وہ مشرک ابھی ہانہ کی ادائیگی میں 4 دن رہتے تھے، بڑا خوش آیا اور مجھے کہنے لگا کہ 2-3 دنوں کی ہی بات ہے، پھر تم میرے غلام ہوگے اور میری بکریاں چرا رہے ہوگے، یعنی اگر تم نے مال نہ دیا تو پھر میں تمہیں ہی لے لوں گا اس کے بدلے میں. تو کہتے میں بہت پریشانی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا. میں کہا کہ رسول کیا ہوگا، کوئی صورت نہیں ہے قرض کی ادائیگی کی، اور اگر آپ اجازت دیں تو میں سفر کر کے یہاں سے کہیں چلا جاؤں، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کوئی سبب بنا دے ادائیگی کا اور میں پھر آ جاؤں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے تھے. حضرت بلال کہتے تھے کہ میری نیندیں اڑ گئیں یہ سوچ کے کہ میں پھر غلامی میں چلا جاؤں گا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہو جاؤں گا. کہتے میں نے تو سفر کا تھیلا اپنا تیار کر لیا اور سرہانے رکھ کے سو گیا، کہ یعنی اب جو ہو سو ہو، میں نکل جاؤں گا، میں غلام نہیں بن سکتا. کہتے ہیں صبح ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک دمک رہا تھا اور فرمایا کہ دیکھو فدق کے سردار نے 4 اونٹ سامان کے لدے ہوئے بھیجے ہیں، جاؤ ان کو بیچو اور اپنی ادائیگی کی رقم کا انتظام کرو. اب کہتے ہیں ان کو بیچ کے پوری رقم ادا ہوئی اور اللہ کا شکر میں نے ادا کیا کہ میں پھر مصیبت میں جانے سے بچ گیا. لیکن آپ تواضع میں دیکھیں کہ کمی نہیں آ رہی. یہ نہیں کہا گیا کہ اب نہیں ہے تو مہمان جیسے ہم بھوکے ہیں یہ بھی بیٹھے رہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی صحابہ کرام کو کہتے تھے کون ہے جو مہمان کو اپنے گھر لے جائے، اور صحابہ کرام کا حال کیا ہوتا تھا، اپنے گھروں میں کچھ نہیں تھا. ایک مرتبہ ایک انصاری صحابی کے پاس اسی طرح انہوں نے آگے بڑھ کے مہمان کو لے لیا اور اپنے گھر لے گئے. تو گھر گئے تو بیوی سے پوچھا کھانے کو کچھ ہے؟ انہوں نے کہا وہ تو بس اتنا ہی تھا کہ ہم اور بچے کھا لیتے. تو آپ نے فرمایا تھا کوئی بات نہیں، چراغ بجھا دو اور کھانا لے آؤ. اور خود بیٹھ کے اس مہمان کے ساتھ ایسے منہ چلانے لگے اندھیرے میں جیسے میں بھی کھا رہا ہوں، حالانکہ کھا نہیں رہے تھے، تاکہ مہمان پیٹ بھر کے کھا لے. اور یہ ادا اللہ تعالیٰ کو ایسی پسند آئی کہ ان کی تعریف میں آیت مبارک نازل ہو گئی، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، وہ دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں اگرچہ ان کو خود بھی بھوک ہو. اور یہی حال صحابہ کرام کا تھا.